آپ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو نشریات میں ایک بار پھر. ہمارا سیگمنٹ نیکی کا ہے اور آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آج کا جو ہمارا ادارہ ہے وہ سیلانی ہے، کس تعارف کا محتاج نہیں ہے. اقرار بھائی باقاعدہ تعارف بھی کرائیں گے. اور ظاہر ماہ مبارک کے ایام ہیں، یہ لوگوں کی مدد کرنے کے، دوسروں کے کام آنے کے ایام ہیں. سارے ایام ہی لوگوں کی مدد کے ایام ہیں، لیکن خاص کر کے یہ ایام. اور اس رمضان ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک بن گیا ہے، ڈونیشن والا بینک. بڑی آسانی سے یہ سہولت ہے کہ آپ اپنے گھر بیٹھے اگر آپ صرف ایزی پیسہ ایپ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں تو آپ کو ایکسیس مل جائے گا کہ آپ 60 سے زائد آرگنائزیشنز کو گھر بیٹھے ہوئے ایک کلک پر ڈونیٹ کر سکتے ہیں. اور اس میں یہ بھی بڑی زبردست بات کہ آپ کے ہر ڈونیشن پر اقرار بھائی 5% اضافی رقم جو ہے وہ اپنی طرف سے ایزی پیسہ خود ایڈ کرے گا، 5% انشاءاللہ. تو آپ ایزی پیسہ ایپ ڈاؤن لوڈ کیجئے، 60 سے زائد آرگنائزیشنز کا آپ کو ایکسیس ہوگا اور آپ اپنی پسند کی آرگنائزیشن کو آپ کچھ کلکس پر آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں اور 5% آف دا ڈونیشن وہ ایڈ کیا جائے گا ایزی پیسہ کی جانب سے بھی انشاءاللہ. اقرار بھائی ادارے کا ایک انیشیل تعارف تو ہو گیا، لیکن آپ ذرا باقاعدہ تعارف آپ یہ بڑے اعزاز کی بات ہوتی ہے. جو شخصیت ہمارے سامنے موجود ہیں ان کو تعارف کروانا بھی میں سمجھتا ہوں بہت ہی فخر، بہت ہی اعزاز محسوس ہوتا ہے. جو خدمات ہیں پاکستان کے لیے ان لوگوں کے لیے کہ جو مستحق ہیں اس شخصیت کی، وہ پورا پاکستان اس کا معترف ہے. تو ہم بہت ہی محبت سے، بہت عقیدت سے، بہت پیار سے خوش آمدید کہتے ہیں سیلانی کے سربراہ اور بانی جناب علامہ بشیر فاروقی قادری صاحب کو. بہت بہت شکریہ. ہمیشہ کی طرح بہت اچھا لگتا ہے جب آپ سیٹ پر ہوتے ہیں تو ایک خاص قسم کا جو جذبہ محسوس ہوتا ہے، اور وہ جذبہ ظاہر ہے جو آپ کام کر رہے ہیں اس کی بدولت. افضل چواڈیا صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ، آپ ایڈوائزر ٹو چیئرمین سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ. تھینک یو سو مچ افضل بھائی. آپ سے سال بھر رابطہ رہتا ہے، بہت ساری باتیں ڈسکس کرتے رہتے ہیں. مولانا صاحب بہت بہت شکریہ پوری قوم کے بہاف پر جو خدمات سیلانی سر انجام دے رہا ہے. اور ہم نے دیکھا بھی، یعنی پیدائش سے لے کر موت تک شاید ہی کوئی شعبہ ایسا ہوگا جہاں سیلانی کام نہیں کر رہا. 1138 مختلف لوکیشنز ہیں جہاں کھانا، دفتر خان اور لوگوں کی خدمت کا سلسلہ. اور بالخصوص جو میں معترف ہوں سب سے زیادہ وہ جو آپ کا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، ڈیٹا سائنس اور اس سے متعلق وہ جو $100 بلین کی امپورٹ کا مشن ہے، اس کی کیا بات ہے. تو ذرا آپ بتائیے کہ سیلانی کا کام ہر گزرتے سال کے ساتھ کتنا بڑھ رہا ہے، اور ظاہر لوگوں سے توقع بھی پھر ہماری اس سے زیادہ ہو جاتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 1100 سمتھنگ پوائنٹ جو ہے جی، وہ ایک بوتھ جو شاید 1000 روپے کا بنا تھا 27 سال پہلے. اچھا. اور 1 لاکھ روپے کی ایک گاڑی تھی ایمبولینس، اور 2 آدمی کے ذریعے کام شروع ہوا تھا. آج کئی ہزار کا اسٹاف ہو گیا، دنیا کے کئی ملک میں پھیل گیا یہ ادارہ. وجہ کیا بنی؟ انما الاعمال بالنیات. بے شک عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے. اپنے منہ سے تعریف کرنا یہ شرعاً ناجائز ہے. جو تعریف ہے میرے ادارے کی، میری نہیں ہے. اللہ اکبر. یوم اول سے اللہ تعالیٰ نے اس ادارے کو یہ الفاظ کہلوا دیے کہ پیدائش سے لے کر موت تک رسول پاک کی امت کا کام کرنا ہے. سبحان اللہ. تو وہ بعض گھڑیاں ایسی ہوتی ہیں بیٹا جس میں اللہ تعالیٰ خاص قبول فرما لیتا ہے بات. تو آج رب کا یہ احسان ہو گیا کہ یہ کام ہو گیا. 4 بڑے گول ہیں. اس ملک میں ایک بچہ بے تعلیم نہ رہے. آمین. بالکل ٹھیک ہے. اس ملک میں ایک شخص بے روزگار نہ رہے. زندہ باد. اس ملک میں ایک شخص بے علاج نہ رہے اور ایک شخص بے چھت نہ رہے. یہ 4 گول ہیں. کیا کہنے. ان چاروں گولوں پر سیلانی جو ہے وہ ہر روز محنت کر رہا ہے. اگرچہ ہم بھی وہی قطرہ ہے جو چڑیا لے کر نکلی تھی نمرود کی آگ بجھانے کے لیے، وہی چیز ہم بھی. لیکن یہ سوچ اللہ نے دی ہے کہ جب اسی رب نے یہ کہلوا دیا کہ پیدائش سے لے کر موت تک کام کرنا ہے، ایک ایمبولینس سے یا ایک شعبے سے کام شروع کیا تھا 2 افراد کے ذریعے، اتنا بڑا ہو گیا اور آج اللہ نے کہاں تک پہنچا دیا. اگر آپ چاہیں دیکھیں تو آج کے دن میں بھی جو ہے غزہ میں ماشاءاللہ کتنے لوگ افطاری کر رہے ہیں. کیا کہنے. سیریا میں کتنے لوگوں کے لیے کھانا پہنچ رہا ہے. پاکستان کی تو بات ہے یہ. میرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے، آقا کی بات اب تک بنی ہوئی. زندہ باد. مولانا صاحب ظاہر اتنے سارے شعبہ جات ہیں، ہم نے دیکھا 3 کروڑ 80 لاکھ لوگ ہیں
جن کو کھانا فراہم کیا گیا. 3 کروڑ 80 لاکھ کے قریب روزانہ صاف پانی کے گلاس فراہم کیے جا رہے ہیں, اور 15 لاکھ مریضوں کو ایک سال میں علاج کی سہولت مختلف پلیٹ فارم سے ملی. بہت سارے شعبہ جات ہیں. آپ کے دل کے قریب کون سی چیز ہے جس پہ آپ سمجھتے ہیں سب سے زیادہ فوکس کرنے کی, سب سے زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے, جو آپ کو اچھا لگتا ہے کہ یار یہ ہو جائے تو باقی مسائل خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے؟ دیکھیے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو بات رسول پاک نے کی جب بدر کا معرکہ ختم ہوا 2 ہجری میں 17 رمضان تھی, آقا نے اعلان کیا ان قیدیوں کو کہ تم میں سے جو پڑھا لکھا ہے وہ آگے بڑھے اور ہمارے لوگوں کو پڑھائے, اور جو ہنرمند ہے ہنر سکھائے. بالکل سے. اور آقا نے فرما دیا کہ القاسب حبیب اللہ, جو کسب کرتا ہے وہ اللہ کا پیارا حبیب ہے. تو جناب اللہ بات تو صحیح ہے کہ اللہ نے ہمیں کھانا کھلانے والا بنایا ہے, تو یہ بات بھی رسول پاک کی ہے نا. جب سرکار مدینہ طیبہ تشریف لے گئے جو سب سے پہلا پیغام حضور کا یہ تھا 3 کام میں کہ کھانا کھلاؤ, سلام کو عام کرو, اور رات میں اٹھ کر نماز پڑھو. اللہ اکبر. تو جو دامن مصطفیٰ سے لپٹ گیا وہ یگانہ ہو گیا. یہ کائنات میں ہر ایک شخص کے لیے ہے. اگر ہم رسول پاک کے دامن کو پکڑ لیتے ہیں تو ساری عزتیں انشاءاللہ قدموں میں آ جاتی ہیں. زندہ باد. تو تعلیم ظاہر ہے جو خاص طور پر تعلیم اور لوگوں کو ہنرمند بنانا, اور خاص طور پر جو آپ کا آئی ٹی سے متعلق جتنے انیشیٹوز ہیں وہ ہم پنڈی جانے کا بھی افضل بھائی اتفاق ہوا مجھے, اور کیا شاندار وہ کمپیوٹر لیب ہے, اور کیا بہترین سسٹمز موجود ہیں, اور کیا بہترین نوجوان وہاں سے ماشاءاللہ ہنر بھی حاصل کر رہے تھے. اور تو سر آپ اس بارے میں تھوڑا سا ہمیں اور بتائیے نا کہ جو آئی ٹی کا مولانا صاحب کا $100 بلین کا ہے, کہ بڑھنا گیا ہو کیونکہ ان کے ٹارگیٹس بڑھتے رہتے ہیں. اس وقت تھا 100 بلین, پاکستان کا قرض ہو چکا 135 بلین ہو چکا. اچھا, تو اب ہم نے بڑھا دیا. ٹھیک ہے, زندہ باد. قرض یہ بڑھا رہے ہیں, یہی اندازہ گھٹانا ہے, وہ بڑھایا جائے گھٹایا جائے. بالکل ٹھیک ہے, زندہ باد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ آئی ٹی کا شعبہ روز بروز بڑھ رہا ہے, آئی ٹی پارکس کو ہم اس کام کے اندر ایکسپینڈ کیے جا رہے ہیں, اور جو پچھلا سال گیا کم و بیش 38,000 بچے ہمارے پاس سافٹ ویئر ڈیولپر بنے. زندہ باد. آج کی تاریخ میں بھی 23,000 بچہ پڑھ رہا ہے. واہ واہ واہ. اچھا, اب کوئی کورس 6 مہینے کا, کوئی 8 مہینے کا, کوئی سال کا, تو اس طریقے سے سال کے 38,000 سے اب آنے والے اس سال میں انشاءاللہ ہم 50,000 کراس کر جائیں گے. یہ 50,000 بچہ جب ملک کو آگے بڑھانے کی سوچ سے آگے بڑھے گا تو یہ ہزاروں ڈالر کما رہا ہے. اپنی زندگی اور اپنے خاندان کی زندگی تو بدلتی ہی ہے, وہ اکانومی میں بھی پارٹ پلے کرتا ہے. کیونکہ ہم نے تو کئی مرتبہ کہا ہے کہ 2 لاکھ بچہ ہم نے کم و بیش پڑھایا ہے نا, تو اس میں سے اگر 1 لاکھ بچہ صرف $1,000 بھی مہینہ کماتا ہے نا, تو یہ سال کا $1.2 بلین ہو گیا. اگر ہمارا جو ایکسپورٹ ہے آئی ٹی کا یہ $4 بلین کا ہے آل ٹوگیدر ملک پاکستان کا, تو $1 بلین کی پارٹیسپیشن تو الحمدللہ سیلانی کی ہے. اور سیلانی کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز بھی دیا کہ چند دنوں پہلے ہی جو اے آئی انڈس ہوا, جو ہماری میڈم شزا فاطمہ آئی ٹی منسٹر کے تعاون سے ہوا تھا, تو اس میں انہوں نے سیلانی کو سندھ اور بلوچستان میں اپنا پارٹنر بنا لیا, اور سندھ اور بلوچستان کے اندر جو ایونٹ ہوئے یہ سیلانی نے کیے, اور باقاعدہ یہ خود بھی سیلانی کے اس ایونٹ میں اور یہ اے آئی انڈس کے اپنے ایونٹ میں آئی یہاں پر, اور آ کے انہوں نے ہی پورے معاملے کو صحیح سے دیکھا اور سیلانی کے اس کام کو سراہا. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس سندھ کے بھی جو آئی ٹی کے منسٹر ہیں علی راشد صاحب وہ بھی تھے, ہمارے گورنر سندھ جناب کامران ٹیسوری صاحب یہ بھی تھے. تو ایک گلدستہ بنا دیا ہم نے بھی ان لوگوں کا, اور ان لوگوں کے ساتھ ہم بھی ایک پھول کی پتی ہو گئے اور اپنے کارواں کو آگے بڑھا رہے ہیں. کیا کہنے. مولانا ظاہر اس نشست کا سب سے بنیادی مقصد تو یہ ہے کہ یہ کام تو چلتا رہے گا, کہ شاید کسی کو ترغیب دے سکیں ہم, اور اللہ اس کو وسیلہ اور ذریعہ بھی بنا دے. یعنی کام تو رکنے والا نہیں ہے, جس طرح آپ نے فرمایا کہ یہ ظاہر ہے جس طرح سے امت مسلمہ کے لیے صرف پاکستان میں نہیں, پاکستان کے باہر بھی ہر جگہ یہ خدمت ہو رہی ہے. تو وہ لوگ جنہیں ہم ترغیب دے سکتے ہیں یا انہیں ان سے کچھ کہنا چاہیں گے کہ وہ کس طرح سے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں آپ کے مشن میں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ زمینیں مہنگی ہو گئیں, آلات مہنگے ہو گئے. ابھی ہمیں الحمدللہ متعدد لوگوں نے آفر کی ہے کہ بھائی ہمارے پاس فلاں شہر میں جگہ ہے, آپ وہاں کے آئی ٹی پارک بنائیں. ٹھیک ہے. تو اس طرح ریاست کے اداروں نے بھی ہمیں آفر کر دی ہے. تو میں یہی کہوں گا کہ اس وقت پوری دنیا سن رہی ہے, اور ہر شخص چاہتا ہے کہ پاکستان سے تو محبت کرتا ہے, لیکن جو ہے پشاور کا بندہ پشاور سے زیادہ محبت کرتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو اپنے علاقے سے, ہاں, اس مٹی سے ایک اپنی مٹی سے محبت ہوتی ہے, اور یہ فطری عمل ہے, اس کو کوئی جدا نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے.
تو بہت سے صاحب حیثیت لوگ ایسے ہیں اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو پاکستان کے لیے سوچتے ہیں. تو آفر ہے ان کو کہ وہ آگے بڑھیں اور اپنی لینڈ دیں اور اس سلسلے میں ہمارا ساتھ تعاون کریں, کیونکہ ہمارے پاس اس وقت کتنے ٹیچر ہو چکے ہیں ماشاء اللہ؟ آج بھی تک تقریباً 23,000 بچہ پڑھ رہا ہے. نہیں, ٹیچر کتنے ہیں ٹیچر آپ کے؟ ٹیچر تقریباً 274 کے اراؤنڈ ٹیچر ہیں, فیکلٹی ممبر 274 ہیں, اور بنے جا رہے ہیں اور بنتے جا رہے ہیں. تو اب یہ کہ ہم ہر جگہ پاکستان کے کونے کونے میں پہنچ چکے ہیں, لیکن کیا ہے کہ ہمارا ٹارگیٹ ہے 2035 تک 10 ملین بچوں کو پڑھانا ہے انشاءاللہ, اور پاکستان کو $100 بلین کما کے دینے انشاءاللہ. تو اس کے لیے اکیلی جان نہیں کچھ کر سکتی, ہر شخص کو جس کو اللہ نے اسباب دیا. اچھا دیکھیں یہ بھی یاد رکھیے گا کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, تم سے تمہاری جو نعمتیں دی گئی اس کا حساب ہوگا. جن کے پاس جگہ پڑی ہوئی ہے وہ کل دنیا سے چلے جائیں گے, ایسی پڑی رہے گی نا. بہترین مصرف ہو سکتا ہے یہ اس کا. ہاں, اور رسول پاک کی سنت سمجھ لیں, رسول پاک نے سن 2 ہجری میں 2 بڑے کام کروائے, اور وہ ایک لوگوں کو پڑھایا, دوسروں لوگوں کو تعلیم دی, یعنی کہ ہنر بنایا. تو سیلانی وہی کام کر رہا ہے جو دامن مصطفیٰ سے چمٹا ہوا ہے, اس لیے ہر ایک کو آگے بڑھنا چاہیے. اور دیکھیں ہر ناگہانی آفت میں پاکستان, جیسے آج سیریا میں سیلانی یوم اول سے ہم کام کر رہے ہیں, لیکن اللہ کا کرم ہے آج افطار کے وقت بھی اللہ کی رحمت. اچھا وہ افطار بھی میرا گمان اتنا ہوتا ہے کہ ان کو سحری بھی کام آ جاتی ہوگی. اب ہمارے شہر کراچی میں جو حادثہ ہوا تھا گل پلازا میں, اس کے بارے میں بتائیں گے. اور ہمارا ایک خواب ہے کہ اللہ کرے اللہ ہمیں اتنی عقل دے, ٹیکنالوجی کا دور ہے. دیکھیں آج ٹیکنالوجی سے کیا فائدہ ہو رہا ہے کہ رات کے 3 بجے بھی امریکہ میں کسی کا بچہ بیمار ہو جائے نا, وہ ہماری ویب سائٹ آج کا کہتا ہے میرا بکرا ذبح کر دو, تو رات کے 3 بجے آن لائن ہوتا ہے, وہاں جب دن ہوتا ہے ہماری رات ہوتی ہے. ہمارا 24 گھنٹے آن لائن سسٹم پہ جو ہے وہ بکری ذبح ہو رہتی ہے, اور تھوڑی دیر کو مل جاتی ہے. 24 گھنٹے تک قصائی موجود ہوتے ہیں. اچھا, یہ اس ٹیکنالوجی کے دور میں ہماری تمنا ہے کہ ایک ایسا کام کر لیا جائے کہ آگ بجھانے کے اور بھی ذرائع تو ہیں نا, خالی پانی تو نہیں ہے. اور پانی جب پڑتا ہے تو جو چیز جل گئی وہ تو جل گئی, جو چیز بچنے والی وہ بھی ختم ہو جاتی ہے نا. ہم چاہتے ہیں کہ یہ AI کا زمانہ ہے, ہم کیوں نہ ایسا کریں کہ اس پر کام بھی کریں, اور سیلانی اللہ نہ کرے کوئی ناگہانی آفت آتی ہے, زلزلے آتے ہیں, تو ایسی مشین امپورٹ کر لیں, ایسے آلات امپورٹ کریں کہ لوگوں کی جان بچایا جا سکے. کیونکہ قرآن پاک بھی اللہ کا فرمان ہے, ایک جان بچا لینا پوری انسانیت. کیا بات, تو یہ تصور ہے ہمارا. تو ذرا بتائیں کیا آپ نے کیا گل پلازا کے بارے میں؟ یہ تو بڑی شاندار بات ہے کہ اب اکوپمنٹ جو ہے اس کے معاملے میں بھی ذرا تھوڑا سا ٹیکنالوجی کو حاصل کیا جائے اور اچھے اکوپمنٹ کو حاصل کیا جائے. اچھا جیسے کہ آگ لگی, ٹھیک ہے, یہ حادثہ ہوا, اب ظاہر سی بات ہے ٹولز ہوتے ہیں, دیگر معاملات ہوتے ہیں جس سے یہ بجھائی جاتی ہے اور جس سے کٹنگ کی جاتی ہے. اچھا اب یہ نہ ہونے کی وجہ سے یہ حادثہ بڑا ہو گیا, تو میری گزارش ہے کہ وہ لوگ جو اس کام کو سمجھتے ہیں وہ بھی سیلانی سے رابطہ کریں, اور ہم اور وہ مل کے کوئی ایسا نظام بنائیں کہ جس سے خدا نہ خواستہ آگے فیوچر میں کبھی بھی کوئی ایسا معاملہ آئے تو اس کو کنٹرول کیا جا سکے. دیکھیں جس حد تک یہ ہے کہ بھائی اب وہاں پر 1700 لوگ بے روزگار ہو گئے, تو ان میں سے کل ہم نے 400 افراد کو 25,000 روپیہ پر ہیڈ کو ہم نے لفافہ دیا. تو کل ہم نے 1 کروڑ ان کا رمضان اور عید ماشاءاللہ جائے نا. اور دوسرا یہ کہ آج رات کو واپس ہم 600 افراد کو دیں گے, تو آج رات کو بھی 25,000 روپیہ دیں گے, 600 افراد کو یہ 1.5 کروڑ روپیہ ہوا, یعنی کہ 2 دن کے اندر ہم ان کے اندر 2.5 کروڑ روپیہ تقسیم کر کے ان کے گھر میں کچھ تو خوشیاں پہنچائیں. ہم اپنا کوئی تو رول پلے کریں. کیا کہنے, زندہ باد. بس یہ میں تو خود بھی, میرا اس سال کے دوران 1 سے زیادہ مرتبہ جانا ہوا ہے, بلکہ میں اپنے بیٹے کو لے کر گیا ہوں, ملوایا ہے حضرت صاحب سے. کیسا لگا آپ کو؟ میں اسی لیے بار دیگر آتا رہا ہوں, بار بار آتا رہا ہوں. پہلی دفعہ آنا اتنا اچھا لگا, مجھے لگا بہت کنسٹرکٹیو کام ہو رہا ہے, تبھی میں لے کر گیا. بلکہ میں نے بیٹے کو کہا کہ افضل بھائی آپ ذرا رہنمائی فرمائیں اور یہاں ادھر کو سکھائیں کچھ. تو ظاہر میں اتنا مطمئن تھا ماشاءاللہ کہ میں نے اپنے خانوادے کے لیے بھی یہ چنا کہ ہاں وہ یہاں پر آئے. تو بڑا زبردست کام جاری ہے, مختلف جہتوں میں کام جاری ہے, اور ہم سب اپنی اپنی حیثیت کے مطابق جو کچھ کر سکیں. باقی تو نیک کام ہے, اللہ کے کام ہے, وہ ہونے ہی ہیں. میں اور آپ اگر اس کا وسیلہ بن جائیں تو کیا ہی کہنا ہے. تو بہت شکریہ مولانا صاحب تشریف آوری کا بھی, اور وہ سارے کام کا بھی جواب انجام دے رہے ہیں افضل بھائی. اللہ تعالیٰ بہت کامیاب کریں انشاءاللہ, اور چکر لگتا رہے گا آپ کی طرف, آتے رہیں گے. ویسے بھی IT وغیرہ کے حوالے سے کام ہوتا ہے تو میں افضل بھائی کو کال کرتا ہوں. اچھا, ایسا ایک بندہ چاہیے مجھے, ایسا ایک بندہ چاہیے مجھے, کیونکہ پتہ ہے کہ یہاں سے ہمیں ساری چیزیں مل جائیں گی. بڑا زبردست کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ, خوشی ہوتی ہے. سن کے خوشی ہوگی کہ ہمارے یہاں جو چارٹر اکاؤنٹنسی ہے نا, اس میں کیا تھا
कि ये सारे अकाउंट्स की ज़िंदगी तो थी इनकी, लेकिन जब ये AI जैसा जी हाँ जी हल आ गया तो अब इनको भी ज़रूरत पड़ गई। तो आज तक में हमारे पास जो हम मोंटेसरी से लेकर चार्टर अकाउंट्स तक पढ़ा तो रहे, वाह वाह वाह। लेकिन वो तबका जो चार्टर अकाउंटेंट बन चुका है और कई सालों से बना हुआ है, उसके भी 15 बैच हम पढ़ा चुके हैं माशाल्लाह। अच्छा, वाह वाह वाह। क्योंकि उनको ऑलरेडी जो CAs हैं वो भी तरबियत हासिल कर रहे हैं मैं AI एक और की। बात भी कर दूं कि देखिए लाहौर के अंदर टेफ्टा ने हमें बहुत बड़ा एक जगह दी जो उन्होंने वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए बनाई थी, वो बिल्कुल मिड ऑफ द लाहौर है, वो उन्होंने हमें दे दी 88,000 स्क्वायर फीट। इसको हम स्टेट ऑफ द आर्ट, जो आपने वसीम भाई ये जो हमारा जैतून अशरफ IT पार्क देखा है, उससे भी जदीद IT पार्क बनाने जा रहे हैं। अगर मुल्क पाकिस्तान में किसी इंडिविजुअल के पास या गवर्नमेंट के पास अगर कोई ऐसी जगह है वो सैलानी को देता है, तो जो हमारा ख्वाब है मुल्क को आगे बढ़ाने का, उसमें हम सब मिल के ये आज का सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज कि लोग जो लैंड्स हैं वो उसकी ज़्यादा से और उस जगह का बड़ा इससे बेहतर इस्तेमाल नहीं था। बहुत शुक्रिया एक बार फिर, बहुत नवाजिश, बहुत सारी दुआएं और सारी सैलानी की डिटेल्स भी आ रही हैं। आइए सब अपने अपने हिस्से की शमा जलाते हैं इंशाअल्लाह। एक ब्रेक के बाद हम अगले सेगमेंट के साथ दोबारा हाजिर होते हैं इंशाअल्लाह।